پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قریشی نے ایک انصاری کو دھکا دیا۔ یہاں پر قریشی سے مراد قریش یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے شخص کو قریشی کہا گیا ہے، جبکہ انصاری سے مراد وہ اصحاب ہیں جو کہ مدینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہجرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے جو اصحاب مکہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تھے انہیں مہاجرین کہا گیا تھا، جبکہ جو مدینہ میں ہی مقیم تھے انہیں انصار کا لقب دیا گیا تھا۔ تو اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر قریشی کسے کہا گیا ہے اور انصاری کسے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک قریشی نے ایک انصاری کو زور سے دھکا دیا۔ وہ دھکا ایسا لگا کہ وہ انصاری زمین پر گر گئے اور ان کے کچھ دانت ٹوٹ گئے۔ اب آپ لوگ یہ بہتر جانتے ہیں کہ کسی کی کوئی بھی معمولی حرکت دوسرے انسان کو اگر کوئی چوٹ نہیں پہنچاتی تو اس کو درگزر کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا مذاق دوسرے کے لیے وبال جان بن جائے، یعنی آپ کے مذاق کی وجہ سے اس کو کوئی بڑا نقصان ہو جائے، تو پھر اس کا حساب کتاب تو پورا لیا جاتا ہے نا۔ پھر یہ مقدمہ کیونکہ بڑھ چکا تھا، ان کے دانت ٹوٹ چکے تھے، تو اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں پر جب یہ بات چلی تو جن کو چوٹ لگی تھی وہ سر ہو گئے۔ ظاہر ہے انسان کو غصہ آ جاتا ہے کہ بھئی میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اور چہرہ تو ایسی چیز ہے جسے ہر کوئی دیکھتا ہے، اور اسی میں ہی اگر کوئی عیب آ جائے تو انسان کہاں برداشت کرتا ہے۔ جب یہ کیفیت دیکھی گئی کہ جسے چوٹ لگی ہے واقعی اس کا قصور بھی نہیں ہے اور دوسرے شخص کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، تو اس آدمی سے کہہ دیا گیا کہ بھئی آپ کو اختیار ہے، یعنی آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ بات وہاں پر موجود حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی سن رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر کسی مسلمان کو جسمانی ایذا پہنچائی جائے یعنی نقصان پہنچایا جائے اور وہ اس پر صبر کر لے تو اللہ پاک اس کے درجوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو ان انصاری نے کہا کہ واقعی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے اور دل سے یاد کر لیا ہے۔ اس پر ان انصاری نے کہا کہ پھر گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنے اس مجرم کو معاف کر دیا۔ ان کی یہ بات سن کر وہاں پر موجود لوگ خوش ہوئے اور انہیں انعام بھی دیا گیا۔ پیارے مسلمانوں، اس بات کو ہر کوئی تسلیم کرے گا کہ انسان کو جب نقصان پہنچتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے اور اسے برداشت کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مالک و مولا ہمارے پیارے اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آج اگر ہم اس چیز پر، اس نقصان پر، کسی قسم کے حادثے پر اپنے اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے تو ہمارے اللہ پاک اس کا بہترین متبادل دنیا میں بھی عطا کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں جنت بھی عطا فرمائیں گے، کہ جس کا ایک ثبوت آپ کو اس واقعے کے سننے سے بھی مل گیا۔ اللہ پاک کی ذات سب سے اونچی ذات ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے مالک و مولا سے محبت کرنی چاہیے، اپنے پیارے آقا کے احکامات پر چلنا چاہیے، اور اپنے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔